بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر ہو تم مرضى بیمار، وَإِن كُنتُم اور اگر ہو تم مرضى بیمار، مرضى یہ مریضوں کی جمع ہے۔ اور اس کے بعد آگے تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او علی سفر، یا تم سفر پر ہو یعنی تم مسافر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا آیا ہے تم میں سے کوئی شخص من الغائط پخانے سے، پیشاب پخانہ کر کے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہے عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، اور نہیں پاتے تم پانی، فتیمموا، پس تم تیمم کرو، سعیداً طیبہ، پاکیزہ مٹی سے، فمسحوا، اور مسح کرو تم اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں عفوا معاف کرنے والے، غفورا بخشنے والے۔ تو یہ آیت جو ہے اس حوالے سے نبی علیہ السلام سے جو احکامات مروی ہیں میں سب سے پہلا ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر ہو تم بیماری کی حالت میں۔ تو اس آیت تیمم کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے ہے، جیسے کہ الجامع احکام قرآن کے امام قرطبی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ یہ آیت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، ان کو جنابت پہنچی حالانکہ وہ زخمی تھے، تو زخمی تھے اور جنبی ہو گئے، تو ان کے لیے رخصت دے دی کہ وہ تیمم کر لیں۔ پھر یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے عام کر دیا گیا کہ جس کو بھی کوئی مسئلہ ہو اور وہ بیمار ہے، غسل کرنے سے اس کی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے تو وہ پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام سے ایک واقعہ آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التفسیر میں یہ بیان کیا ہے واقعہ کہ نبی علیہ السلام سفر میں تھے، بخاری کی روایت ہے 4583۔ تو نبی علیہ السلام سفر پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سفر میں ساتھ تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو ہار تھا وہ گم گیا، تو ہار گما صحابہ کو نبی علیہ السلام نے تلاش کرنے کے لیے پیچھے بھیجا، کچھ صحابہ پیچھے راستے میں تلاش کرنے کے لیے گئے، تو جب نبی علیہ السلام رات کا کچھ آخری پہر تھا تو آپ آرام کے لیے لیٹ گئے، نبی علیہ السلام آرام کے لیے لیٹے تو ادھر فجر کا ٹائم ہو گیا۔ اب جس جگہ اچانک پڑاؤ ڈالا گیا تھا، نہ تو صحابہ کے پاس پانی تھا رضی اللہ عنہ کے پاس، اور نہ ہی جس جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تھا وہاں کوئی پانی موجود تھا، تو اب پانی بھی نہیں تھا اور جس جگہ پڑاؤ ڈالا تھا وہ بھی آس پاس پانی نہیں تھا، تو صحابہ نے آپس میں گفت و شنید کی اور کہا کہ بھئی یہاں تم جہاں مسئلے میں پھنس گیا، پانی بھی نہیں ہے اور نہ آس پاس کوئی پانی ہے۔ تو حضرت ابوبکر ان سے شکایت کی کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی رسول کے خیمے میں آئے تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام میری ران پر سرم ور رکھ کے سو رہے تھے۔ اب نبی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اب حضرت ابوبکر بھی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ حبست الناس، کہ عائشہ تمہیں لوگ تیری وجہ سے لوگ روک گئے ہیں، تم نے لوگوں کو روک دیا، نہ تو لوگوں کے پاس پانی ہے اور نہ آس پاس کوئی پانی کے وضو کر سکیں،
تو فرماتی ہیں میرے ابا ہی غصے میں آئے تھے، تو انہوں نے میرے یہاں بغل میں انہوں نے ایسا انگلی سے چوکا مارا، مجھے تکلیف بھی محسوس ہوئی۔ بہرحال جو صحابہ پانی تلاش کرنے، ہار تلاش کرنے کے لیے گئے تھے، ان کو بھی ہار نہ ملا، تو نبی علیہ السلام اسی مکان پر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کی اس آیت مبارکہ کو، تیمم کی آیت کو نازل فرما دیا۔ تو او علی سفر سے یہی معنی ہے کہ اگر تم حالت سفر میں ہو، تو اس لحاظ سے بھی بعض مفسرین نے، صحابہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، امام بخاری نے سے، امام ترمذی نے سے ذکر کیا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گما تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل فرما دی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اے آل بکر، جب بھی آپ کی وجہ سے امت پر کچھ سختی آئی ہے تو اللہ نے آسانی والا معاملہ کیا ہے، تو اے آل بکر، آپ کی وجہ سے اللہ نے امت پر ہمیشہ آسانی کی ہے، اور آپ کی وجہ سے ہار گما لیکن اللہ نے پوری امت کے لیے آسانی فرما دی، اور ہمیشہ کے لیے آسانی فرما دی۔ بہرحال جب وہاں سے کوچ کرنے لگے تو اونٹ کو اٹھایا تو اونٹ کے نیچے ہار پڑا تھا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء غیب نہیں جانتے، اگر غیب جانتے ہوتے تو نبی اعظم صحابہ کو پیچھے نہ بھیجتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تیمم کی آسانی کا حکم نازل فرماتے۔ تو یہ بھی اس کا شان نزول بیان ہو گیا۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص آئے پیشاب خانے سے، غائط کہتے ہیں بڑے پیشاب خانہ کرنا۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، تو پیشاب خانے سے بھی چونکہ وضو کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں حکم بیان کیا گیا۔ تیسرا او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو نہ چھوا ہو، تو اس سے لمس سے مراد اکثر جمہور مفسرین کے نزدیک خاوند کو اپنی بیوی سے ہم بستر ہونا ہے، ان عورت سے جمع کرنا، ہم بستر ہونا، یہ مراد ہے، یہی اس آیت کا صحیح معنی ہے اور مفہوم ہے۔ البتہ بعض علماء نے اس سے اصلاح کی کہ نہیں، اس سے مراد لمس میں صرف بوسوں کنار کرنا، بوسہ لینا یا اپنی عورت کے ہاتھ کو چھونا، جسم کو چھونا، یہ مراد ہے، جبکہ راجح معنی یہی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کا بوسہ دیا اور پھر نماز کے لیے گئے، وضو نہ کیا، آپ حالت وضو میں تھے اور نماز کی طرف جانے سے پہلے آپ نے اپنی ایک بیوی کو بوسہ دیا اور پھر چلے گئے، آپ نے وضو نہیں کیا تھا۔ تو یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہاں لمس کا ویسے تو لغوی معنی ڈکشنری کے اندر دیکھا جائے تو لمس کا مطلب چھونا، لیکن یہاں چھونے سے مراد جو ہے جماع اور ہم بستری مراد ہوگی، چھونا مطلق چھونا مراد نہیں ہے۔ تو یہاں تم نے عورتوں کو چھوا ہو مراد سے ہم بستر ہوئے ہو، تو ان تمام صورتوں میں بیماری کی حالت ہے، سفر میں ہو، یا شراب خانے سے فارغ ہو کر آئے ہو، یا ہم بستر ہو کر، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، تو فلم تجدوا ماء سے یہ حکم علماء نے ثابت کیا کہ اپنی طرف سے پہلے پانی تلاش کرنا ہے، اگر تلاش کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے باوجود بھی پانی نہیں ملتا تو پھر تیمم کا حکم ہے۔ یہاں پانی نہ پانے کے دو مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں، جیسے پچھلی آیت سے پتہ چل رہا ہے، اگر بیماری کی حالت میں ہے بندہ، پانی موجود ہے لیکن پانی کو استعمال کرنے کی صورت میں بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو یہ بھی معنی پانی موجود نہ ہو یا موجود تو ہو لیکن اس کو استعمال کرنے کی قدرت نہ ہو۔ مثال کے طور پر پانی ہے، سفر میں تھے لیکن پانی کنویں کے اندر ہے، لیکن کوئی ایسا برتن نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ کنویں سے پانی نکالا جا سکے، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بیمار آدمی تھا تو کوئی ایسا زخم ہو گیا، لیکن اگر اعضاء کو دھوئے گا، شوگر کا مریض ہے یا اعضاء کو دھونے سے اس کا زخم بڑھنے کا اندیشہ ہے تو وہ پھر تیمم کر لے، یا پھر بیمار وضو کرے گا تو اور بخار ہوگا یا اور بیماری بڑھے گی تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ لیکن اگر جسم کے کسی ایک حصہ متاثر ہوا ہے، کوئی زخمی یا باقی حصہ ٹھیک ہے، تو جو وضو کے اعضاء صحیح ہیں ان کو دھو لیا جائے، اور جو حصے پر پٹی باندھی گئی ہے، پٹی باندھی گئی ہے تو اس کو پر ہاتھ گیلا کر کے تو اس پر مسح کر لیا جائے، تو یہ بھی تیمم کی شکل ہی ہے۔
تو یہاں کیا کہ اگر تم پانی نہ پا سکو تو پھر بھی، یا پانی پاؤ لیکن اس کو استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، تو اس حدیث میں البتہ بعد میں کمزوری بھی بیان کی ہے، تو کہتے ہیں ہم سفر میں تھے تو ہم میں سے ایک آدمی جو تھا اس کو تلوار لگی سر پہ، اور وہ زخم جو تھا اس کے دماغ تک پہنچ چکا تھا، تو رات کو زخمی حالت میں اس کو پٹی باندھ دی گئی، صحابہ بھی آرام کے لیے لیٹ گئے، تو وہ جو صحابی زخمی تھے ان کو احتلام ہو گیا۔ احتلام کہتے ہیں کہ بالغ تو مرد ہے اسے خواب میں کوئی خواب دیکھے یا ویسے ہی سوئے ہوئے معلومات اس کے جسم سے کہ مادہ منویہ کا انزال ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے، خروج ہوتا ہے، تو اس صورت میں مرد پر غسل فرض ہوتا ہے۔ تو وہ صحابی سوئے تو صبح اٹھے تو احتلام ہو چکا تھا ان کو، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے کہ میں اگر تیمم کر لوں، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکے، تم تیمم کرو، تم تو وہ پانی استعمال کر سکتے ہو۔ اس صحابی نے غسل کیا تو پانی دماغ تک جا پہنچا، جس سے وہ صحابی فوت ہو گئے۔ بس جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے جب ہم واپس آئے ہم نے اللہ کے رسول سے یہ بات ذکر کی تو ہمیں قاتلوہ قاتلہم اللہ، انہوں نے اسے قتل کیا ہے، اللہ انہیں ہلاک کرے، ان بتانے والوں نے اسے قتل کیا ہے۔ اللہ سالو اذ لم یعلموا، جب نہیں جانتے تو اس نے سوال انہوں نے کسی اور سے کیوں نہیں پوچھا؟ انما شفاء العی السؤال، کیونکہ پریشان آدمی کے لیے شفا تو سوال ہوتا ہے۔ اب اس نے تو سوال کیا تھا لیکن تم نے اسے صحیح رہنمائی نہ کی، تو بعد میں انتم واللہ قتلتموہ، تم نے اللہ کی قسم اسے قتل کیا ہے۔ تو بہرحال اگر انسان پانی استعمال کرے اور اس کے پانی استعمال کرنے سے زخم کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، تو ان تمام صورتوں میں فرمایا فتیمم، تیمم کا استعمال ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، مراد کہ مٹی کو استعمال کرنے کا قصد کرنا، فتیمموا، پس تم تیمم کرو سعید طیبہ، پاکیزہ مٹی سے۔ تو یہاں یہ قید بیان کی گئی، مٹی پاک ہونی چاہیے، اگر جو ہے گٹر کا گارا یا گندی زمین ہے، پلید جگہ ہے، تو وہاں سے اگر مٹی لے گا تو اس کا تیمم نہیں ہوگا، پاکیزہ مٹی ہونا شرط ہے۔ تو سعیدن طیبہ، پاکیزہ مٹی جو ہے اس سے تم تیمم کرو، تو مٹی ہو تو اس سے تیمم کرنا چاہیے۔ تو تیمم کا طریقہ فم سہو، پس تم مسح کرو، یعنی ہاتھ پھیرو تم بھی وجوہکم، اپنے چہروں پر، و ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں پر۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے دو صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، یہ کسی کام کے لیے سفر پر تھے اور دونوں صحابی اکٹھے تھے۔ اللہ کرنا ایسا ہوا کہ دونوں کو اسلام ہو گیا، دونوں جنبی ہو گئے، دونوں جنبی ہو گئے، تو انہوں نے حضرت عمر رضا نے غسل نہ کیا کیونکہ پانی تھا، انہوں نے انتظار کیا۔ جو عمار بن یاسر رضا تھے انہوں نے اس طرح کے کپڑے اتارے اور باہر جا کر مٹی کے اوپر ایسے الٹ پلٹ اپنے آپ کو کیا جیسے آپ دیکھتے ہیں گھوڑا یا گدھا زمین پر الٹ پلٹ ہوتا ہے، تو اس طرح انہوں نے زمین پر الٹ پلٹ ہوئے اور اپنے جسم کو مٹی لگا کے جھاڑی، نماز پڑھ لی۔ جب واپس آئے تو نبی علیہ السلام کو یہ واقعہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ تم سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ تو آپ نے تیمم کا طریقہ بیان کیا کہ انسان سب سے پہلے بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھ کے دونوں ہاتھ کا جو اندرونی ہتھیلی والا حصہ ہے اس کو اس طرح مٹی کے اوپر زمین پر مارو، مٹی کو، پھر دونوں ہاتھوں کو آپس میں اس طرح سے غالب جاتے ہیں اس طرح جھاڑ لو، یا اپنے پھونک مار کے اس کو جھاڑ لو۔ پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرنا ہے، جو سر سے جہاں سے بال چھوٹتے ہیں وہاں سے لے کر کانوں کی لو اور ٹھوڑی تک سب پورے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا ہے، کیونکہ حکم یہ فمسحوا بوجوہکم، سب سے مسح کرو تم اپنے چہروں کا، تو ترتیب میں پہلے چہرہ آتا ہے، تو بسم اللہ پڑھ کر سب سے پہلے چہرے پر ہاتھ پھیرا جائے گا، پھر اپنا بایاں ہاتھ، اس کی جو اندرونی ہتھیلی ہے اس کو دائیں ہاتھ کے الٹے حصے پر گٹ سے لے کر جو انگلیوں کا کنارہ ہے وہاں تک آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے، یعنی بائیں ہاتھ کو دائیں کے اوپر رکھیں،
اور گٹ سے لے کر جو آپ کی انگلیوں کے کنارے ہیں وہاں تک اپنے ہاتھ کو پھیر لیں۔ یہ آپ بھی ایک مرتبہ اس طرح کریں، یعنی دونوں ہاتھ مارے، اپنے پھونک ماری ہاتھوں میں تو اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیے دونوں، جیسے منہ دھوتے ہیں اس طرح دونوں چہرے پر دونوں ہاتھ پھیریں۔ اس کے بائیں ہاتھ سے پہلے دائیں کو پاک کرنا ہے، یعنی دائیں ہاتھ کو الٹا کریں، اس کے اوپر بائیں ہاتھ کے تھدی رکھیں گھٹ سے لے کر تو انگلیوں کے کنارے تک اس طرح ہاتھ پھیر لیں۔ پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر والے حصے پر رکھیں اور پھر بائیں ہاتھ کو گھٹ سے لے کر آگے پھر دائیں ہاتھ کو انگلیوں تک پھیر لیں، تو اس طرح سے تیمم ہو جائے گی۔ تو یہ تیمم کا طریقہ ہے کہ اگر پانی نہ ہو پھر بھی، لیکن اگر پانی ہو لیکن پانی کو استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے، بیماری کا اندیشہ ہے، تو پھر فمسحوا پس تم مسح کرو بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کانا بے شک اللہ تعالیٰ ہے عفواً معاف کرنے والا، اور غفورا بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پوری امت مسلمہ پر آسانی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیمم کے احکامات نازل فرما دیے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، اللہ نے مجھے 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ تو اعطیت خمسا مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، لم یعط احد قبلی مجھ سے پہلے وہ چیزیں کسی کو نہیں دی گئی۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو مسجد، پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے، وہ طہورا اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ یعنی اگر پانی نہ ہو تو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے مٹی کو۔ تو حدیث میں جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے زمین کو بنا دیا گیا مسجد بھی، و طہورا اور پاکیزگی کا ذریعہ بھی، کہ یعنی نبی ارحم کے ایو رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ، جون سا بھی آدمی میری امت کا ادرکتہ الصلاۃ اس کو نماز آ لے، نماز کا وقت پہنچے اور وہ مسجد نہیں اس کے پاس، یا اس کے پاس پانی نہیں ہے، تو وہ تیمم کر کے جہاں مرضی نماز پڑھ لے، تو یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ سابقہ امتوں میں جب تک ان کی عبادت گاہ نہ ملتی وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنی عبادت گاہ سے ہٹ کر کسی اور نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے آسانی فرما دی کہ جہاں بھی آپ جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ وضو کر کے نماز ادا کر لیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا خاصہ۔ پھر آپ ہمیں اوتیت الشفاعۃ، اللہ نے مجھے شفاعت کبریٰ عطا فرمائی ہے کہ آپ قیامت والے دن سب سے بڑی سفارش کریں گے، اور سب سے بڑی سفارش وہ ہوگی جس میں آپ اللہ سے التجا کریں گے کہ اللہ لوگوں کا حساب کتاب شروع کر دے۔ لوگ نبی آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے دانا کھایا تھا، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونے سے حیات دی ہے، جاؤ تم نوح علیہ السلام کے پاس، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ أُرْسِلَ إِلَى الْخَلْقِ، وہ سب سے پہلے رسول بنا کر مخلوق کی طرف بھیجے گئے تھے۔ وہ نبی نوح علیہ السلام پھر آگے کسی اور کی طرف، پھر نبی ابراہیم کی طرف، پھر موسیٰ عیسیٰ کی طرف، بالآخر پوری انسانیت وہ نبی علیہ السلام السلام سجدے میں پڑھ دیں گے، اور 7 دن 7 راتیں 7 راتیں سجدے میں پڑے رہیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، وصل تو عطا، سوال کیجیے آپ کو دیا جائے گا، وشفا تو شفا،
آپ سفارش کریں آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے نبی علیہ السلام سفارش کریں گے اور پھر آپ کی سفارش کے مطابق جو ہے لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو اسی طرح باقی بھی آپ کو فصیلتیں، مثلا آپ نے فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت دوری پر دشمن کے دل میں میرا روب ڈال دیا گیا ہے، اور مجھ سے پہلے نبی جو ہے خاص قوم کی طرف آتے تھے، میں پوری انسانیت طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ خاصے تھے نبی علیہ السلام کے۔ تو تیمم جو ہے زمین کو اللہ نے آپ کے لیے ایک پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا۔ تو امت کا کوئی بھی آدمی جو کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں مسجد نہیں ہے تو وہ جہاں بھی نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح امتی جہاں بھی پہنچے پانی نہیں ہے تیمم کر لے اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاص اپنی رحمت اور اپنا فضل فرمایا ہے کہ ان کے لیے یہ خصوصیت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کہ علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی سابقہ امتیں، تو ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، تو وہ کتاب آ جانے کے باوجود بھی گمراہی خریدتے رہے، اللہ کی آیات کو بیچ کر دنیا کا مال و متاع حاصل کرتے رہے اور گمراہی خریدتے رہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ان تضلوا، یہ کہ تم بھٹک جاؤ سیدھے راستے سے، کیونکہ یہ اہل کتاب جو تھے ان کی یہ پوری کوشش تھی کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیا جائے۔ اور ہمیں لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم، کہ آپ کے بارے میں فرمایا کہ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، آپ سے یہود و نصارہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کے دین کی پیروی کر لیں۔ تو ان کی کوشش یہی تھی کہ آپ کو دین سے ہٹا دیں، اور آج بھی کفر کا یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ مسلمانوں کو، مسلمانوں کی اولادوں کو، بچوں کو دین سے دور کر دے، دین سے ہٹا دیا جائے۔ اگر وہ دین پر رہے تو پھر ہماری خیر نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرمایا کہ علم تارا، نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے تھے وہ گمراہی خریدتے رہے، اور وہ چاہتے تھے ان تضلوا السبیل، کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ عالم، زیادہ بہتر جانتا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمنوں کو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ ہی کافی ہے دوست ہونے کے اعتبار سے، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ ہی کافی ہے مددگار ہونے کے اعتبار سے۔ تو مدد بھی سب سے بہتر اللہ کی ہے، اور مددگار ہونے کے اعتبار سے بھی، اور دوست ہونے کے اعتبار سے اللہ ہی سب سے بہتر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہود و نصارہ، مدینے کے یہود، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ رفاع بن زید اور مالک بن دخشم، یہ دونوں یہودی تھے، تو مدینے کے یہودی تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول سے جب بات کرتے تو یہ زبان کو الٹا سیدھا کرتے، اور آپ کے بارے میں جو راعینہ کا لفظ تھا کہ ہماری طرف متوجہ ہوں، اس کو راعینہ کہتے کہ اے ہمارے چرواہے۔ تو نعوذ باللہ بات کا بتنگڑ بنا کر الفاظ کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے اور آپ کو مخاطب کرتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ رفاع بن زید اور مالک بن دخشم جو دو یہودی تھے مدینے کے یہودیوں میں سے، ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی جو اللہ کے رسول کے بارے میں بس زبانی کرتے تھے، اور گمراہی کو ہدایت کے ساتھ وہ تبدیل کرنا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی ہدایت سے ہٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا خوب سے باطن، جو باطن میں نفرت اور عداوت چھپائے ہوئے تھے، اللہ نے اس کا ظاہر فرما دیا۔ تو یہ تھے کچھ احکامات ان آیات کے حوالے سے۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔